تحقیق کا عنوان ہے سد ذریعہ۔ اس حوالے سے چند سوالات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سد ذریعہ کی حقیقت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہم جب کوئی اخلاقی نظم قائم کرتے ہیں یا کوئی قانون بناتے ہیں تو اس میں جس طرح اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی برائی سے روکا جائے، اسی طرح اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ برائی تک پہنچنے کے راستوں کو مسدود کیا جائے۔ یہ ضرورت قانون کی بھی ہے اور یہ ضرورت اخلاقی حدود کی بھی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ مذہب دونوں پہلوؤں سے انسانی زندگی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ وہ تطہیر اخلاق کرنا چاہتا ہے، اسے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور پھر تطہیر اخلاق کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کے ایک شریعت یا ایک قانون بھی دیتا ہے، تو اس لیے اس میں یہ چیز زیر بحث آتی ہے۔ دنیا میں جو قانون ہم بناتے ہیں اس میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ ٹریفک کے قوانین کو دیکھیے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ سد ذریعہ کے اصول پر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کسی کی زندگی کو خطرہ نہیں لاحق ہونا چاہیے۔ آپ کسی کی جان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ اس سے بچانے کے لیے آپ ٹریفک کے قواعد بناتے ہیں، تو یہ سد ذریعہ کے اصول پر بنے ہوئے ہیں۔ یہ دنیوی قانون کی مثال ہے۔ مذہبی قانون میں آپ یہ دیکھیے کہ بدکاری کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتائے۔ یہ سد ذریعہ کے اصول پر ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے اخلاقی نظام میں بھی اور قانون میں بھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سد ذریعہ کی بنیاد بطور اصول کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ قرآن مجید یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی فقیہ کے طریقے کے اوپر یا قانون کے کسی ماہر کے طریقے کے اوپر چیزوں کو بیان نہیں کرتے۔ وہ تو حکم دیں گے، ہدایت کریں گے۔ ان ہدایات اور ان احکام کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ اصول جگہ جگہ کار فرما معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ مرد و زن کے اختلاط کے آداب اسی اصول پر بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تحریر و شہادت کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ وصیت کے احکام میں یہی ضابطہ بیان کیا ہے۔ اس کی بنیاد بھی سد ذریعہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سد ذرائع کی حدود آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ متعین کر لیتے ہیں کہ یہ ممنوعات میں سے ہونی چاہیے، یا آپ قرآن مجید کی اصطلاح مستعار لے لیں تو یہ منکر ہے، یعنی ایسی برائی ہے کہ جس برائی کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ عالمگیر سطح پر انسانیت اس کو برائی سمجھتی ہے، یا دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روک دیا ہے، تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ بھی کسی چیز سے روک دیں گے تو وہ بھی ممنوع قرار پائے گی۔ جب یہ متعین ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب ہم اس کے لیے کن کن چیزوں سے متعلق لوگوں کو تنبیہ کریں گے، یا اگر کوئی قانون بنا رہے ہیں تو کن چیزوں سے روکیں گے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی آپ متعین کریں گے ان میں آپ کو پہلی بات یہ بتانی پڑے گی کہ وہ شے کیا ہے جو اصلاً ممنوع ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ یہ چیز جس سے آپ روک رہے ہیں یہ کیسے اس تک افضاء کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ اس کی حد ہے۔ یعنی جب تک آپ یہ واضح نہیں کر لیں گے کہ آپ جو پابندی لگا رہے ہیں یا تنبیہ کر رہے ہیں یا کسی چیز سے روک رہے ہیں تو یہ کیسے اس منکر تک یا برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے جو اصلاً آپ کے نزدیک ممنوع ہے۔ آپ کے نزدیک سے میری مراد یعنی یا تو وہ علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر ممنوعات میں سے ہوگی یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے تحت ممنوعات میں سے ہوگی۔ کیا سد ذریعہ کی جگہ اس سے کوئی ملتا جلتا دوسرا اصول بھی ہمیں دین نے دیا جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ دین نے تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس طرح کوئی اصول نہیں دیا ہوتا، یعنی وہاں تو احکام ہوں گے، ہدایات ہوں گی، قانون ہوگا۔ اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک بدیہی چیز ہے جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جھوٹ، بددیانتی، غیبت،
یہ چیزیں اصلاً ممنوع ہیں. یعنی ان کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ اپنی ذات میں برائی ہے، لیکن یہ بات کہ مرد و عورت خلوت میں نہ بیٹھے، یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ اس سے اگر روکیں گے تو آپ کو دلیل دینا پڑے گی کہ آپ کس لیے روک رہے ہیں. تو آپ بتائیں گے کہ دیکھیے اس سے فلاں اور فلاں برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اس سے فلاں خرابی لاحق ہو سکتی ہے. یعنی وہ خرابی آپ کو متعین کرنا پڑے گی علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر یا اللہ کے حکم کی بنیاد پر، اور پھر یہ بتانا پڑے گا کہ ہم اس چیز سے روک رہے ہیں. اور روکنے کی وجہ یہ ہے، یعنی وہ تعلق عقلی طور پر ثابت ہونا چاہیے، متعین ہونا چاہیے. اگر تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تو ہم عقلی طور پر اسے سمجھ لیں گے، لیکن اگر ہم کوئی بات کہیں گے تو پھر ہمیں اس کی دلیل دینی پڑے گی. یعنی بتانا پڑے گا کہ یہ چیز کیسے فلاں چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے یا فلاں برائی کے ارتکاب کا ذریعہ بنتی ہے، یہ بتانا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس طرح استنباط کی جاتی ہیں. یہ سوال ہے کہ بعض فقہا سد ذریعہ کے طور پر کچھ افعال کو ممنوع ٹھہراتے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ فقہا جب مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں بات کریں گے تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ آپ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے آپ روک رہے ہیں. اب ہدی کے جانور ہیں مثال کے طور پر، تو ہدی کے جانوروں کے بارے میں آپ کو کچھ ہدایات دی گئی. ہمیں روایتوں سے یہ ملتا ہے، عربوں کی بھی قدیم روایت ہے کہ ان کے اوپر نشان لگا دیا جاتا تھا، یا ان کے جسم کے اوپر کوئی داغ لگایا جاتا تھا، یا ان کو کہیں سے کاٹ دیا جاتا تھا. تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں جانور کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے نا. تو آپ کو ایک فقیہ کہتا ہے کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں محسوس ہوتی. یعنی اسے بحث ہو سکتی ہے کہ ان کی رائے درست ہے یا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اصول وہی کار فرما ہوگا. تو ہم اس پر تنقید کر کے یہ کہیں گے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یا تو اصول کے مطابق ٹھیک ہے، اور یا آپ نے یہاں حدود سے تجاوز کیا ہے، یا اگر یہاں اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے رہے ہیں تو اس حکم میں یہ مصلحت مقصود ہے. اب اسی کو دیکھ لیجئے کہ ہم جانوروں سے گوشت حاصل کرتے ہیں، ان کا شکار کرتے ہیں، یا ان کو پکڑ کے ذبح کرتے ہیں، بظاہر تو اس سے بھی جانور کی جان لے لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے اذن الہی موجود ہے ہمارے پاس. تو اگر اس معاملے میں بھی کوئی ایسی چیز موجود ہوگی تو ہم اس اذن الہی کو بیان بھی کریں گے، اور اذن الہی کیوں ہے اس کی حکمت کو بھی سمجھیں گے. یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہاں حکمت سمجھی جائے گی. وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی طرف سے اس کی تعطیل کا فیصلہ کریں. جس طرح کے مثال کے طور پر دور حاضر میں جن لوگوں نے مقاصد کی بنیاد پر شریعت کو سمجھا ہے، وہ بعض اوقات تعطیل تک نوبت پہنچا دیتے ہیں. یعنی چونکہ مقصد یہ ہے تو اب یہ مقصد کسی اور طریقے سے حاصل ہو گیا تو شریعت کا حکم معطل ہو گیا. تو یہ تو نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو سمجھا جائے گا کہ اس کی حکمت کیا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر ہمیں ایسی چیز لگے جسے قابل اعتراض ٹھہرایا جا سکے، جیسے میں نے جانوروں کو ذبح کرنے کے بارے میں بتایا. یعنی ایک شخص یہ استدلال کر سکتا ہے کہ بھائی گوشت کھانا کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ ایک جانور کی جان لے لیتے ہیں. تو پہلے ہمیں اس میں اگر اللہ کا اذن ہے تو بتانا پڑے گا کہ اس کی حکمت کیا ہے. اس کے بعد اس سے متعلق اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ظاہر ہے اس سے روکا جائے گا. جیسے ہمیں ہدایات کی گئیں کہ آپ جانور کو ذبح کرتے ایک چھری کو تیز کر لیں، اسے پانی پلا دیں. اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ظاہر ہے ہمارے اندر جو جانوروں سے متعلق ایک رحم دلی کا جذبہ ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ ہدایات کی گئی. تو اس طرح کی ہدایات پہلے اس حکم کو متعین کرنے کے بعد متعلق کی جا سکتی ہیں. اگر وہ آپ کے سامنے ثابت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ باقی چیزوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن اگر ہدی کے جانوروں پر علامت لگانا حدیث سے ثابت ہے یا رسول اللہ کے اپنے عمل سے ثابت ہے تو کیا اس کو بھی بات کا کوئی فقیہ یا عالم سد ذریعہ کے اصول پہ روک سکتا ہے لوگ؟ دیکھیے اگر تو وہ چیز ثابت ہو گئی، ثابت ہونے کا مطلب مثلا قرآن نے بیان کر دی، یا ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سنت کے طور پر جاری ہو گئی، تو پھر تو کوئی فقیہ کیا بات کرے گا، اس کی بات رد ہو جائے گی. اور وہ کرے گا ہی کیوں؟ لیکن بعض اوقات چیزیں روایات میں آ جاتی ہیں، یعنی اخبار احاد میں آ جاتی ہیں. تو اخبار احاد کے معاملے میں فقہا یہ متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی ہے تو اس کو دین کے اصول پر پورا اترنا چاہیے.
یعنی یہ بحث اس جگہ ہوتی ہے جہاں نسبت ظنی ہو جاتی ہے. جہاں نسبت قطعی ہے وہاں پر تو حکمت ہی سمجھی جائے گی. جب سد ذریعہ کو بطور اصول اپنانے میں کیا ماضی کے اندر کوئی عملی اختلاف بھی رہا ہے کہ یعنی اصول کو مان کر اطلاق میں مختلف فقہا کے اختلاف اور آج بھی کیا اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ میرے مطالعے کی حد تک عمل سب مانتے ہیں. یعنی یہ کسی طرح ہو نہیں سکتا کہ سد ذریعہ کو نہ مانا جائے. جو شخص بھی کسی قانونی نظام کا مطالعہ کرے گا یا اس کو تشکیل دینے کی کوشش کرے گا اسے کسی نہ کسی درجے میں اس کو ماننا پڑے گا. اب آپ نے اس کا کتنا استعمال کرنا ہے یہ زیر بحث ہے. دوسری جو اہم چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ آپ سد ذریعہ کے طور پر جو بات کر رہے ہیں اگر تو وہ فہم دین پر مبنی ہے تو پھر تو اللہ کا حکم ہوا. لیکن اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کس درجے میں کہنی چاہیے؟ یعنی کیا اس کی بنیاد پر ہم حرام کا لفظ استعمال کریں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ یہ چیز اللہ نے ممنوع قرار دی ہے؟ نہیں. اس میں ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے دیکھیے اللہ نے یہ چیز ممنوع قرار دی ہے، اس کو حرام کہا ہے. ہمارے خیال میں یہ چیز آپ کو اس طرف لے جانے کا باعث بنے گی. اور چونکہ اللہ کے پیغمبر نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ کی حرمتیں اس کے قائم کردہ حدود ہیں. ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کی چراگاہ ہو، تو آپ اس کے اگر قریب جائیں گے تو اندیشہ ہے کہ آپ اس طرف نکل جائیں گے. اب یہ جو اندیشہ ہے ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ذرا دور رہنا چاہیے. یہ ذرا دور رہنے کو ایک فقیہ بیان کرتا ہے کہ آپ کیسے دور رہیں. اس کو اسی لب و لہجے میں بیان کیا جائے گا تو اعتراض کے قابل نہیں ہے. اس کی بنیاد کے اوپر آپ حرمت حلت کے الفاظ استعمال کریں گے تو یہ چیز گویا شارع بننے کے مترادف ہو جائے گی. تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے. احناف کے ہاں اس کا استعمال بہت محدود بھی ہے اور بڑا متعین بھی ہے، لیکن متاخرین کا معاملہ یہ نہیں ہے. اگر آپ متاخرین کو دیکھیں، متاخرین احناف کو، تو وہ اس کا استعمال بے محابہ کرتے ہیں. اب عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں جاتی تھی. یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ریپ کا واقعہ ہو گیا. اس کے باوجود آپ نے نہیں روکا. یہ فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، لیکن ہمارے یہاں روک دیا گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اختلاط مرد و زن کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں جن سے اسی طرح روکا گیا ہے. فنون لطیفہ سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں جن سے اسی طریقے سے متاخرین نے روک دیا. تو یہاں کچھ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے. یعنی یہ وہ دائرہ ہے کہ جس میں آپ صرف توجہ دلائیں گے یا یہ کہیں گے کہ یہ چیز وہاں تک لے جا سکتی ہے، الا یہ کہ اللہ کے رسول نے کسی معاملے میں اسی بنیاد پر روک دیا. اب جب مالکی فقہا معجل بیوع کو حرام قرار دیتے ہیں جبکہ شافعی اور حنفی اصحاب اس کے جواز کے قائل ہیں، آپ کے نزدیک کس کی رائے زیادہ بہتر؟ دیکھیے میں فقہی معاملات میں کوئی رائے کیوں دوں گا. یعنی میرے نزدیک یہ قانونی نوعیت کی چیزیں جو ہیں ان میں بہت کچھ بحثیں ہو جاتی ہیں، بہت سے اس کے حدود و قیود ہیں. میں تو یہ اصول بتاؤں گا کہ اگر بیع کی کوئی ایسی صورت ہے جو ضرر اور غرر کا باعث بن رہی ہے، اب دیکھیں نا یہاں بھی وہی ہے کہ بیع اپنی ذات میں تو کوئی بری چیز نہیں. میں اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اخبار احاد میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا مدینے کے بازار سے باہر جا کر قافلوں کے ساتھ سودے نہ کرو. یہ اپنی ذات میں تو کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. بھیا مارکیٹ میں بیٹھ کے سودا کر لیں، آپ باہر کر لیں، آپ سرحد پر جا کر لیں، لیکن اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا تھا. یعنی تاجروں کو بھی معلوم نہیں کہ منڈی کی صورتحال کیا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ ہونے کا امکان تھا. تو اب اصل چیز کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ہے نا بنیادی اصول. یہ چیزیں تو اصلاً ممنوع ہیں، کسی کو ضرر پہنچانا، کسی کو دھوکہ دینا. اس دھوکے سے بچانے کے لیے آپ کو جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. تو یہی معاملہ جو ہے یہ بیوع میں بھی ہوتا ہے. یعنی آپ نے ایک متعین مدت کے لیے بیع کی ہے، آپ نے آج اس کی ادائیگی کرنی ہے، آپ نے کل کرنی ہے، وہ ادھار کی نوعیت کی ہے. ان سب چیزوں سے متعلق میں نے خود اپنی کتاب میزان میں ان تمام اخبار کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بعض چیزوں سے روکا ہے. تو بجائے یہ ایک دو مثالوں پر تبصرہ کرنے کے آپ ان سب چیزوں کو لے لیجئے.
ان سب میں جو اصول کار فرمایا کیا ہے؟ ضرر و ضرر، یعنی ان میں سے کوئی چیز یا دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے یا دھوکے کا باعث بن رہی ہے، تو اس وجہ سے اس سے روک دیا گیا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اصول میں کہیں تو بیع کیوں ممنوع ہوگی؟ یعنی بیع اپنی ذات میں تو ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے جس پر دنیا کا انحصار ہے، تو بیع کی جتنی قسمیں بھی آپ کو روایتوں میں ملتی ہیں یا فقہا بعض چیزوں سے روکتے ہیں، ان سب میں یہی اصول کار فرما ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے میزان میں کہ اگر زمانے اور حالات کی تبدیلی سے ضرر اور غرر ختم ہو جائے اس کے اندر سے، یعنی جو علت حکم ہے وہ ختم ہو جائے، تو چیز جائز ہو جائے گی۔ کیوں جائز ہو جائے گی؟ اس لیے کہ وہ اصلاً ممنوع تھی ہی نہیں۔ تو یہ اصول ہے جس کے تحت مالکیہ کو بھی دیکھنا چاہیے، احناف کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پردے میں خصوصاً چہرے کا پردہ احناف سد ذریعہ کے اصول کے تحت اس پر پابندی لگاتے ہیں کہ وہ کرنا ضروری ہے، اس پر آپ کی کیا، اس یعنی جو سد ذریعہ کا اطلاق کیا ہے اس پر کیا رائے؟ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سد ذریعہ پر سد ذریعہ میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے جو ضروری آداب تھے وہ اپنی کتاب میں بتا دیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کی وضاحت کر دی۔ اب اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا رجحان بیان کر دیں، یعنی آپ یہ کہیں گے میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے، لیکن جب آپ کہیں گے میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے تو اس کی دلیل دیں گے۔ وہ دلیل اگر مخاطب کو مطمئن کرتی ہے تو میں کتنی چیزیں جن کے بارے میں خود احتیاط کرتا ہوں یا آپ کو بھی مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن اس کو آپ دین کیسے بنائیں گے؟ جب یہ کہا جاتا ہے چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے یا مستحب ہے یا یہ اچھی بات ہے، یہ کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے دین میں تو کوئی استدلال نہیں ہے۔ جب دین میں کوئی استدلال نہیں ہے تو آپ وہی سد ذریعہ کی بات کریں گے کہ اس سے یہ خرابی ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ پیش آ گیا، جب اس طرح کے فتنے پیدا ہو گئے، جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے گرانے بھی منافقین کے اسکینڈلوں کی زد میں آئے، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بات کہنی تھی کہہ دی۔ تو اس لیے میں اس معاملے میں جو توسیع کا طریقہ اختیار کیا گیا اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ اس سے دین کی بھی غلط نمائندگی ہوئی ہے، عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اور آج کے زمانے میں خاص طور پر دین کی دعوت کو بھی اس سے نقصان پہنچا ہے۔ اب صرف حنابلہ کے نزدیک والد کے علاوہ تمام جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے مسافہ کرنے کی ممانعت ہے، اور وہ بھی اس کو سد ذریعہ کے اصول پہ بیان کرتے ہیں۔ اس اطلاق پہ آپ کی کیا ہے؟ یہ مسافے کے بارے میں اس سے پہلے اپنی رائے دے چکا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ مسافے کی نوعیتیں دو ہیں۔ ایک نوعیت یہ ہے کہ آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں جس جگہ سے آگے خرابی کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا عمدہ بات فرمائی ہے؟ یعنی آپ نے یہ کہا کہ بدکاری کے معاملے میں احتیاط کرو، اس لیے کہ تمہاری نظر بھی زنا کرتی ہے، تمہارے ہاتھ بھی آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے، اس کا جب بھی آپ کو احساس و ادراک ہو تو اس کے بارے میں تو آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ ایک رسمی مسافہ ہے جو آپ مختلف تہذیبوں میں کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں آپ مغرب میں جائیں تو ہر خاتون آپ کی طرف ہاتھ بڑھا دے گی، اس میں کوئی ممنوع ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ یہ ایک رسمی نوعیت کی چیز ہے، یعنی اس سے روکا ہی نہیں گیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات اپنے بارے میں کہی وہ اس اصول پر کہی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میری ذات کسی تہمت کا ہدف بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا انا لا اصافی النساء، یعنی یہ بات جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس محل میں کہی گئی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک صاحب علم دین کا کوئی داعی اسی اصول کے اوپر اپنے ہم یہ احتیاط کرے، لیکن ہر آدمی کے لیے ہر موقع پر اس کو ممنوعات کی فہرست میں ڈال دینا، اس پر حرمت کا حکم لگا دینا، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ مالکی فقہا شوال کے 6 روزوں کو مکروہ قرار دیتے ہیں، جبکہ حدیث میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ سد ذریعہ کے اصول کے اطلاق پر ذرا مبالغہ نہیں؟ یہ کسی چیز کے بارے میں اگر آپ روایت بیان کرتے ہیں، دوسرے کے نزدیک وہ روایت ثابت نہیں ہے یا وہ اس کی نسبت کے بارے میں مطمئن نہیں ہے، تو وہ کہے گا یہ بات۔ اچھا آپ بیان کریں گے تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھیے 30 روزے تو ابھی رکھ کے آپ فارغ ہوئے ہیں، تو یہ چیز اور مشقت کا باعث بن جائے گی، یا اس طرح کی کوئی دلیل دے گا نا، تو اس دلیل پر گفتگو کر لی جائے گی۔ تو میرے نزدیک چونکہ اس کی روایت ثابت ہے
کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے. نفل روزے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے اس کو واجب کر دیا ہے. تو میں ان روزوں کے معاملے میں روایت کو قبول بھی کرتا ہوں، اور اگر کوئی آدمی یہ روزے رکھے تو باعث اجر بھی سمجھتا ہوں. اور جس کا جو اجر روایتوں میں بیان ہوا ہے وہ میرے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی اعتراض کیا جا سکے. تاہم مختلف فقہا کے یا اہل علم کے چیزوں کو دیکھنے کے زاویے الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو یہ بات کہ ان کے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ثابت بھی ہے اور پھر وہ اس کی کراہت کی بات کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں. قائم صاحب، آپ کی رائے کے مطابق سد ذریعہ ایک مستقل اور بنیادی دلیل ہے یا اس کا استعمال دیگر عنوانات مثلاً قیاس، استحسان اور خفی وغیرہ کے تحت کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک مستقل چیز ہے، اور میں نے یہ عرض کیا کہ یہ تو خود دین کے اندر موجود ہے. یعنی دین کے احکام کی آپ فہرست اگر مرتب کریں گے تو اس میں جس طرح مستقل بالذات احکام ہیں یا اصلاً ممنوعات بیان ہوئے ہیں، اسی طرح بعض چیزیں جیسے میں نے مثال دی سد ذریعہ کے طور پر بیان ہوئی ہیں. تو یہ اس دائرے کی چیز نہیں ہے کہ جہاں آپ مصلحت کی بنیاد پر یا اور چیزوں کی بنیاد پر قانون سازی کرتے ہیں. پھر میں یہ عرض بھی کر دوں کہ سد ذریعہ کا معاملہ خود دین کی نوعیت کی چیزوں میں داخل ہو جاتا ہے، جبکہ ان میں سے بہت سی چیزیں قانون سے متعلق تو ہوتی ہیں. یہ نا، قانون ایک وسیع چیز ہے. آپ نے مملکت کے لیے قانون بنانا ہے، آپ نے لوگوں کے لیے ایک عام قانون سازی کرنی ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ فقہ میں یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں تو اس لیے بہت سی چیزیں اس میں زیر بحث آ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ دین کے دائرے میں رہیں، یعنی دین چونکہ اپنا مقصد رکھتا ہے اور وہ مقصد تزکیہ ہے، اس کے پیش نظر دین نے ہمیں کچھ احکام دیے ہیں. یہ احکام قانون کی نوعیت کے بھی ہیں اور اخلاقی تعلیمات کی نوعیت کی بھی ہیں. ان میں اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ سد ذریعہ کے اصول کی آپ کو مثالیں مل جائیں گی. تو اس لیے اس کو تو ماننا پڑے گا، لیکن اس کا استعمال جن حدود میں کرنا چاہیے وہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ کو متعین طور پر بتانا ہوگا کہ یہ چیز علم و عقل کے مسلمات کی روح سے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے بارے میں آ گیا ہے. اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے؟ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو وہ من جملہ احکام شریعت ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے اس سے نہیں روکا ہے تو پھر آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس اسلوب میں کہیے کہ دیکھیے یہ چیز چونکہ ممنوع ہے تو آپ اس سے بچیے، اس لیے کہ آپ کو جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے، آپ کو اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے، آپ کو برائیوں سے اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے. آپ یہ کام کریں گے تو اس سے یہ مفسدہ پیدا ہو جائے گا، یہ خرابی پیدا ہو جائے گی. تو یہ اسلوب اگر اختیار کیا جائے جو دعوت کا اسلوب ہوتا ہے تو یہ درست ہوگا. فقیہ کا چونکہ مزاج یہ ہے، اسی وجہ سے میں نے جو متعین چیزیں آپ نے پوچھی ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ تبصرہ شاید پھر بہت سی دوسری چیزوں کی طرف لے جائے گا. ان کا چونکہ مزاج یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ایک قاعدے میں لا کے قانون کی صورت دیتے ہیں. میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. قانون اس حد تک رہنا چاہیے، خاص طور پر دین اور شریعت کا معاملے میں، جہاں اللہ اور رسول نے بیان کر دیا ہے. کیونکہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اب اس میں ہمیں اپنی طرف سے حلال حرام تو کوئی چیز نہیں بنانی، وہ فیصلے اللہ کے رسول نے کر دیے. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے عرف کے لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے، اپنی ثقافت کے لحاظ سے، دین کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کے کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے امید ہے کہ آپ کی دینداری میں اضافہ ہوگا، آپ کے ہاں تزکیے میں بہتری ہوگی، آپ کی طبیعت کے اندر اس سے اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوگا. تو یہ گویا ترغیب دینے کا اسلوب ہوگا. اور یا یہ کہہ دیں کہ دیکھیے اللہ نے اس چیز کو برا قرار دیا ہے، اگر آپ اس کا ارتکاب کریں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ وہاں جا پڑیں گے. یعنی وہی بات جو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی کہ اللہ کے محارم کے قریب جانے سے اجتناب کرو، اور اسی طرح یہ فرمایا کہ مشتبہات سے بچنے کی کوشش کرو. یہ کیا چیز ہے؟ ظاہر مشتبہات کے بارے میں حرمت کا فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ اگر آپ غور کریں سد ذریعہ کے اصول پر کہی جاتی ہے کہ اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز میں پڑے تو پھر کسی حرمت کا ارتکاب کر بیٹھیں گے. تو بس یہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے. تو میں اگر خلاصہ کر دوں اپنی بات کا تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو چیزیں طے ہیں ان کی دو صورتیں ہیں. ایک وہ احکام ہیں کہ جو مستقل بالذات ہیں، جن میں بھی بتا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا ہے کہ اصلاً حرمت واقع ہو گئی ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو سد ذریعہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، وہ بھی دین کا حصہ بن گئی ہیں یا اللہ کی شریعت کا حصہ بن گئی ہیں. ہم بھی سد ذریعہ کے طور پر کوئی بات کہہ سکتے ہیں، وہ بات اخلاقی اصولوں پر بھی کہی جا سکتی ہے اور وہ قانون سازی کی سطح پر بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ان اصطلاحات میں بیان نہیں کرنا چاہیے جس میں دین کے احکام بیان کیے جاتے ہیں. یعنی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بلکہ صرف
ترغیب یا تنبیہ کا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ آپ سے موجودہ آیت کے اندر جس وقت لوگ عام طور پہ خود دین کے جو احکام ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، ان کے بارے میں ان پر عمل کرنے میں متردد ہو رہے ہیں، تو علماء سد ذریعہ کے اصول پہ بعض سماجی چیزوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں، تہواروں کو، مثلا ویلنٹائن وغیرہ ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں اس دور کے اندر علماء کو سد ذریعہ کا اطلاق کن چیزوں کو پیش نظر رکھ کے کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے انہیں اپنی پوری رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق کلچر سے اور تہذیب سے ہے۔ آپ کے ہاں اس سے پہلے ایک خاص تہذیب تھی، وہ تہذیب زمانے کی امتداد کی نظر ہو گئی۔ ایک بڑے تہذیبی بحران سے ہم پچھلی 2-3 صدیوں سے گزر رہے ہیں، تو زمانے کو پہچاننا چاہیے۔ ایک بندہ مومن بصیرم بے زمانے ہی ہوتا ہے، اس کو پہچانیے اور پہچان کر دیکھیے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جن سے اب روکا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ ہر چیز پر یہ فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے تو وہی بات ہوگی کہ دنیا تو اپنے راستے پر چلتی رہے گی، آپ کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ اور ایک اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا کہ ڈاسن نے ایک بوٹ بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، ملک میں مضمونہ پھیلا اور جوتا چل گیا۔ تو یہی معاملہ اس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے، اس میں یہ دیکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کوئی بات بھی کرنی ہے تو اس طرح سے بات نہ کریں کہ یہ ممنوع ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ آپ یہ کہ یہ دیکھیے، یہ کام اگر آپ کریں گے تو اس سے اندیشہ ہے کہ آپ فلاں چیز کی طرف بڑھ جائیں گے، تو فلاں چیز کے بارے میں تو آپ کے مخاطبین کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو گویا آپ نے توجہ دلا دی، اب لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ بہت شکریہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔